نہج البلاغہ صرف ایک مولا کی پوری خطبوں کی کتاب نہیں ہے. نہج البلاغہ تو سید رضی نے جمع کی اور جمع کر کے جتنا ان کے پاس ریسورسز تھی انہوں نے جمع کیا اور دے دیا. نہج البلاغہ 3 حصوں میں. پہلے مولا کے خطبات ہیں، سرمن سے پورے. اس کے بعد آخر میں سیئنگز جو اشارات ہیں. نہج البلاغہ کو لے کر ہم کیا حاصل کر رہے ہیں؟ ہم کو کیا مل رہا ہے نہج البلاغہ سے؟ خوش ہو رہے ہیں مولا ہمارے پاس نہج البلاغہ ہے. کتنے خطبے ہم نے پڑھے اور کتنے خطبوں کو ہم نے یاد کیا، کتنے پیجز ہم نے پلٹائے، کتنا ہم نے ٹائم کو سپیئر کیا مولا کے سرمنز کو پڑھنے کے لیے. اگر صرف لا کر ڈرائنگ روم میں سجا کے رکھ دیا تو یہ حق ادا ہو گیا نہج البلاغہ کا. یہ کہ ہمارے پاس نہج البلاغہ ہے، سو واٹ؟ کب حاصل کیا؟ ایک پیج اگر کوئی ڈیلی پڑھے نا، جسٹ 1 پیج، اس کی زندگی بدل جائے، اس کی ڈیسٹینی بدل جائے، اس کا ذہن کھل جائے. جو مولا کی سینگز ہیں، جو مولا کے خطبات ہیں، مولا کے لیٹرز ہیں. پہلے خطبات ہیں، بیچ میں لیٹرز ہیں، خطوط جو مولا نے لکھے، اور آخر میں مولا کی سینگز ہیں. کچھ نہیں سمجھ سکتے تو کم از کم لیٹر رائٹنگ صحیح ہو جائے گی. سمجھ میں آیا؟ اگر کچھ نہیں سیکھتے نا نہج البلاغہ سے تو کم از کم خط لکھنا پتہ چل جائے گا. خط کیسے لکھا جاتا ہے، کیسے کیسے لوگوں کو لکھا. بڑے بڑے VIPs کو لکھا علی نے خط. میں نام نہیں لے رہا کسی کا، جا کے نہج البلاغہ میں دیکھے کیسے کیسے بڑے بڑے VVIPs کو علی نے خط لکھا. خط علی نے صرف 4 لائن بھی لکھی تو اس کا جواب نہیں دے سکا. سمجھے؟ مولا کی فصاحت اور بلاغت کا یہ عالم تھا کہ 4 لائن کے لیٹرز بھی ہیں. تنبیہ کی ایک جگہ تو اس کا بھی وہ جواب، اس لیے کہ علی کا خط. ہم کیا کر رہے ہیں خط لے کر؟ مجھے بڑی خوشی ہوئی جب مجھے بتایا گیا کہ یہ بہت بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں، نیورو سرجن ہیں. ویری گڈ. ہماری کمیونٹی میں ہونا چاہیے. ایک ڈاکٹر ہے، ہم خوش ہو رہے ہیں کہ بڑا ڈاکٹر ہماری کمیونٹی میں آ گیا. اور کتنے ڈاکٹرز بن رہے ہیں؟ وی ڈونٹ نو. ہم کو پتہ ہی نہیں. ہم کو ڈاکٹر بننا نہیں ہے، ہم کو پروفیشنل کورس بننا نہیں. میں بچوں سے بات کر رہا ہوں، بڑوں سے نہیں. جو میری آواز سن رہا ہے یا بعد میں میری CD سنیں. شیعہ کی پہچان علم ہے بابا، یاد رکھو. جہالت میں شیعت کو پروپوگیٹ نہیں کر سکتے. جاہل رہو گے کبھی مولا علی کے نام کو دنیا تک نہیں پہنچا سکتے. جاہل رہو گے محفل میں نہیں بیٹھ سکتے. تھوڑا سا علم ہے تو لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر علی کی ٹیچنگز کو پہنچا سکو گے. جہالت سب سے، مولا سے پوچھا گیا مولا سب سے بڑا دشمن کون ہے آپ کا؟ مولا نے لوگوں کے نام نہیں لیے. اور مولا علی کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے مولا سے پوچھا مولا سب سے بڑا دشمن کون ہے جس کو آپ قتل کریں گے اگر آپ کے سامنے آ جائے گا؟ تو علی نے کہا جہالت. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ جہالت کو ختم کرو. اگر شیعہ کمیونٹی سے جہالت ختم ہو جائے تو صحیح معنی میں شیعہ ہو کے سامنے آؤ گے. شیعہ کی پہچان علم ہے، شیعت کی پہچان جہالت نہیں ہے. مولا علی کے نام پہ اگر ہم زندہ ہیں، مولا علی کے نام پہ ہم زندگی گزار رہے، اور اگر جہالت میں رہیں گے نا تو آپ کہیں نہیں جا سکتے. لکھنؤ سے ایک قدم باہر نہیں نکال سکتے آپ اگر جاہل رہیں گے. کہاں جائیں گے؟ کس کے پاس جائیں گے؟ کسی پارٹی میں نہیں جا سکتے. اچھے قابل لوگوں کے پاس بیٹھ نہیں سکتے. کسی محفل میں جا کر کچھ کر نہیں سکتے. اس لیے کہ کیا بات کیا کریں گے؟ اپنے آپ اگر ہم جاہل تو اولاد بھی ویسی نکلے گی، وہ بھی ویسی نکلے گی. ایک سائیکل بن جائے گی. وہ بہت ریئر کیسز ہے کہ ماں باپ جاہل تو اولاد اچھی نکلے. ویری ریئر کیسز. یو کین کاؤنٹ آن یور فنگرز. آپ انگلیوں پہ گن سکتے کہ بڑے بالکل ماں باپ جاہل لیکن بچے اچھے پڑھے لکھے نکل گئے. بہت اچھی بات ہے. وہ بہت ریئر کیسز ہے. میجورٹی کیا ہے؟ تو ختم. وہ سائیکل اسی طرح جہالت بڑھتی جائے گی. اگر وہی علم ہے
تو آپ بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھ سکتے. مولا علی کا جملہ ہے, غور سے سنیں. میرا مولا کہتا ہے کہ تم اتنے علم کو حاصل کرو کہ بڑی بڑی حکومتیں تمہاری محتاج ہو جائیں. کیا بات بولا, بڑی بڑی حکومتیں محتاج ہو جائیں. آج حکومت میں آپ انصاف سے بتائیے کہ ہم لکھنؤ میں, ہم پیدا لکھنؤ میں, رہنا لکھنؤ میں, مرنا لکھنؤ میں. نو, یہ شیعہ نہیں, ذمہ دار ہوں اپنے الفاظ کا. ایک شہر میں پیدا ہوئے, وہیں رہے, وہیں زندگی گزاری, وہیں مر گئے. شیعت کہاں سے پھیلائیں گے آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. جاہل رہ کے کیسے پہچانیں گے, کیسے آپ پروپوگیٹ کر سکتے. چھٹے امام کے دور کا مشہور واقعہ ہے نا, چھٹے امام کے دور کا مشہور واقعہ کہ امام جا رہا ہے اپنے سفر پہ, دیکھا کہ ایک بستی کو دیکھا. لوگوں نے کہا مولا یہ جو بستی ہے نا آپ کے دشمنوں کی بستی. مولا علی نے ہاتھوں کو اٹھا دیا, چھٹے امام نے ہاتھوں کو اٹھا دیا, کہا پروردگار ان کو یہیں رکھنا, ان کو پھیلانا نہیں. اور آگے بڑھے, چلتے چلتے گئے. ایک بستی کو لوگوں نے کہا مولا یہ آپ کے چاہنے والوں کی بستی ہے. مولا نے کہا مولا اس بستی کو بالکل پھیلا دے, الگ الگ کر دے, ہر طرح شیڈڈ کر دے, پورا ختم کر دے. لوگوں نے کہا مولا دشمن کے لیے اتنی اچھی دعا, ہمارے لیے چاہنے والوں کے لیے ایسی دعا کہ پھیل جائے سب. تو کہا وہ نجس ہیں, جاہل ہیں, جہاں پھیلیں گے نجاست کو پھیلائیں گے, جہالت کو پھیلائیں گے. تم عالم, یہاں ہمارے چاہنے والے عالم ہیں, جہاں جائیں گے علم کو پھیلائیں گے. سمجھ رہے ہیں آپ, شیعہ جہاں جائے گا علم کو پھیلائے گا. بچے نہیں پڑھے, آپ جیسے یہ ڈاکٹر ہیں, ان کی زندگی کو سامنے رکھو. ان کی زندگی کو میں یوتھ سے کہہ رہا, جو بھی میری آواز سن رہا, نوجوان, اسکول گوئنگ چلڈرن, کالج گوئنگ چلڈرن. اور ایک چیز یاد رکھو, بچوں سے کہہ رہا کہ صرف گریجویشن نہیں کرنا, بی کام, بی ایس سی, بی اے کر کے زندگی نہیں گزارنا. آج کل کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی. پروفیشنل کورسز میں جائیے, پروفیشنل کورسز میں جانا ہے. صرف آج کے دور میں گریجویشن کی ویلیو نہیں ہے. ماسٹرز کرنا, دور دور جانا. جیسا یہ ڈاکٹر ہے آپ کے شہر میں, مجھے بتایا گیا کہ بڑے ویری ڈاؤن ٹو ارتھ, ویری ڈاؤن ٹو ارتھ. اتنے پوزیشن کے بعد بھی ہی از ویری ڈاؤن ٹو ارتھ. نیچے دیکھ کے چلتے ہیں, اوپر دیکھنے سے کیا ہوتا, ٹھوکر لگ جاتی نا. مولا اوپر دیکھنے والوں کو تو پسند ہی نہیں کرتا, اور اس لیے کہ مولا کے سامنے کوئی سر اٹھا کے آئے پھر وہ زندہ رہ سکتا. اگر سر جھکا کے آئے تو کوئی سلمان بنتا ہے, تو کوئی میسم بنتا ہے, کوئی بوزر بنتا ہے. یہ از ویری ڈاؤن ٹو ارتھ ڈاکٹر. اب یہاں کا جو لکھنؤ کا یوتھ ہے, وہ ہم کو کسی نہ کسی کو تو آئیڈیل بنانا ہے اپنی زندگی کو گزارنے. تو زندگی گزارنے اگر آئیڈیل بنانا ہے اپنے آپ کو, تو اپنے ہمیشہ ہم کیا کرتے ہیں, کوئی پروفیشنلز کو دیکھتے, قابل لوگوں کو دیکھتے کہ یار اگر وہ پڑھ سکتا تو میں کیوں نہیں پڑھ سکتا. تو آج ان کی عزت کیوں ہے؟ اگر یہ بھی جاہل رہتے تو آج ان کا وہ پوزیشن ہوتا. آج ان کا جو پوزیشن بنا, لوگ عزت کرنے لگے. خالی پڑھنے سے یہ نہیں ہوتا کہ پوزیشن دنیا بھی ملے, دنیا اور آخرت دونوں بنا سکتے. علم کے ذریعے دنیا میں بھی پیسہ ہے, آخرت کے لیے عزا خانے بنا لیے. عزا خانے بنا کر جب تک عزا خانہ زندہ ہے, جب تک ذکر حسین ہو رہا, ان کے درجات بلند ہوتے جا رہے. جاہل رہ تو کر سکتے تھے, جاہل ہمیشہ ایسا رہتا ہے. میں کیا کہہ رہا آپ سے, عالم یوں رہتا ہے, اور ہم یوں ہی رہے ہمیشہ پوری زندگی. جاہل رہیں گے تو آج ان سے مانگیں گے, کل ان سے مانگیں گے, پرسوں ان سے مانگیں گے. کم از کم علم اس لیے حاصل کرو کہ تم اتنا ارن کرو, اتنا ارن کرو, اپنے پوزیشن, اپنے سٹیٹس کو اتنا بڑھاؤ کہ تم اپنی کمیونٹی کے دوسرے غریبوں کی مدد کر سکو. اگر تم جاہل رہو گے تو تم مدد کر ہی نہیں سکو گے. اور علم رہے گا تو تمہاری معاشرے میں عزت ہے, سماج تمہاری عزت کرے گا. جہالت اندھیرا ہے, علم سیرت علی ہے. جہالت کیا ہے؟ اندھیرا ہے, تاریکی ہے, ڈارکنس ہے. اور اگر شیعہ اگر کوئی جاہل رہا تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یار ہماری کمیونٹی, اور آج کل میں افسوس سے کہہ رہا ہوں, ہمارا بچوں کا ویژن ختم ہو گیا. یہاں دیکھ رہے, علی والا دور دیکھتا ہے. میرا مولا صفین میں 70 نسلوں کو دیکھ رہا تھا, قیامت تک کی نسل کو دیکھ رہا تھا علی. اور علی والا کہاں دیکھ رہا, دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سک رہا.
ٹارگیٹ کیا ہے ہمارا؟ ہم گریجویشن کر لیں گے. وہ بھی بڑا احسان کر دیا ہمارے آبا و اجداد پہ, فور فادرز پہ احسان کہ بچہ پڑھ لیا بابا گریجویٹ ہو گیا. سو واٹ, گریجویشن کی آج کل کیا ویلیو ہے؟ یقین کریں میں بچوں سے بول رہا ہوں کہ انڈیا میں کوئی ویلیو نہیں. اپنا فیوچر کو برائٹ کرو, اپنی فیوچر کو برائٹ کرو. گریجویشن کرو گے 5-6 ہزار 10 ہزار سے زیادہ سیلری نہیں ہوگی. وہی اگر پروفیشنل کورس میں آؤ گے, گریجویٹ ہوگے تو صرف 2 ویلر پہ گھومو گے. چاہتے ہو نا کہ مرسیڈیز میں گھومیں؟ نہیں چاہتے. کس کی خواہش نہیں ہے کہ میں بنگلے میں رہوں؟ گریجویٹ ہو گئے تو 2 بیڈ روم کے فلیٹ میں رہو گے. اور اگر پروفیشنل کورس میں چلے گئے تو آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑتی, خود بخود پیسہ آتا ہے. پھر مرسیڈیز اور رولز رائس میں گھوم سکتے, بہترین برانڈڈ ڈریس پہن سکتے, کمیونٹی کو سرو کر سکتے, مسجدیں عزاخانے بنا سکتے. دنیا اور آخرت ملے گی, معاشرے میں عزت ہوگی. جس جگہ پہ جاؤ گے تمہاری عزت ہوگی. اور وہی اگر جاہل رہیں گے تو سوائے اندھیرے کے کچھ نہیں. اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں مولا جاہل کو کبھی سینے سے لگائے گا؟ میں ذمہ دار ہوں اپنے الفاظ کا. مولا کبھی جاہل کو سینے سے لگائے گا؟ نیور. مولا کو پسند ہی نہیں ہے کہ ان کا چاہنے والا جاہل ہو. اب آپ انصاف سے بتائیے کہ مظلوم کربلا کی موجودگی میں, حسین ابن علی کی موجودگی میں کسی کو علم کو حاصل کرنے کی اتنی کیا ضرورت تھی؟ ہر مسئلہ حسین سے پوچھ لے. امام حسین نے شب عاشور حبیب کو رجل الفقی کہہ کر لکھ کر بتایا کہ میرے دور میں بھی ایسا فقی ہے. کیا ضرورت ہے بھائی؟ حسین سے پوچھو نا. فقہ کو یاد کرنے کی, فقہ کو معلوم کرنے کی ضرورت کیا تھی حبیب کو؟ لیکن امام کا کہنا سند بن گئی کہ حبیب اتنا عالم ہے. آپ انصاف سے بتائیے, میثم تمار بزنس مین تھے. آج کل اگر کوئی بزنس مین ہے تو میں ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو آل بزنس مین, میں پورے بزنس مین کو ریسپیکٹ کے ساتھ, میں کسی خدا نہ خاصہ کسی کی بات نہیں کرا, کوئی برا نہیں مانے. آج بزنس مین کے بچے پڑھ رہے ہیں, پوری فیسلٹیز ہے. یار پڑھنے کی ضرورت ہے, باپ کا دھندا سنبھالے گا. ویری گڈ, باپ کا دھندا سنبھالے گا, بزنس سنبھالے گا, پوری زندگی بزنس میں گزارا. بیٹا جاہل, انٹر کر لیا چھوڑ دیا. نو نو نو. حبیب نے مظاہر کیا ہوا, میثم تمار کیا تھے؟ بزنس مین تھے. اتنا بڑا بزنس تھا ان کا. تمار کھجور کا بزنس تھا. آپ کہیں گے یار کھجور کا بھی کوئی بزنس ہے؟ اس زمانے میں کھجور کا بزنس آج جیسے گولڈ کا بزنس ہے. گولڈ مرچنٹ اگر کوئی ہو کتنا بڑا پیسے والا ہوتا ہے. میثم تمار کوئی غریب آدمی نہیں تھے, بالکل غریب آدمی نہیں, زبردست پیسے والا تھا. اور اتنا پاکیزگی کے ساتھ بزنس کرتا تھا میثم, اتنی پاکیزگی کے ساتھ کہ ان کے بزنس شاپ کے اوپر میرا مولا بیٹھ کے دھندا کرتا تھا. آپ نے کتنی آسانی سے سن لیا. ایک کھجور بھی حرام کا ہوتا کبھی علی بزنس نہیں کرتا. ایک کھجور بھی اگر وہ حرام کا دولت اس میں ملی ہوئی تھی, 1 دینار 1 روپیہ بھی, میرا مولا کبھی نہیں بیٹھتا. علی عدل خداوندی کا مظہر ہے. کبھی میرا مولا میثم کی دکان پہ بیٹھ کر کہتے تھے میثم جاؤ آرام کرو. وہ کہتے تھے مولا پیزا دیکھ لیں یار, 2 گھنٹے آپ بیٹھ جائیں. 2 طریقے سے بولتے تھے میثم. ایک آرام یا مارکیٹ جانا وہ الگ بات ہے, دوسرا یہ کہ علی بیٹھیں گے تو بزنس بڑھے گا, برکت ہوگی. میثم بھی بڑے بزنس مین تھے. یہ بھی بزنس کی ٹیکٹیز ہے نا, نہیں ہے کہ ان کو بٹھا دو. اکثر کرتے مولانا پلیز آ کے آپ ہماری سیٹ پہ بیٹھ جاؤ. جو مین سیٹ رہتی نا, اپنے باپ کو نہیں بٹھاتے, ہم کو بٹھاتے. یقین کریں آپ کہیں جاتے ہیں نا, کہتے مولانا آپ یہ سیٹ پہ بیٹھے, 5 منٹ بیٹھے. کیوں بیٹھ جاؤ؟ آپ ذکر حسین کرتے ہیں, ہم بیٹھیں گے تو برکت ہوں گی. انہیں ہر جگہ اپنا انٹرسٹ ہے کہ میرا انٹرسٹ کیا ہے, مجھے فائدہ ہو رہا. ویری گڈ. تو میثم بھی بزنس مین ہی تھا. میثم نے بھی 2 چیزوں سے بٹھایا مولا کو کہ میرا مولا بیٹھ کے بزنس کرے گا, برکت ہوگی. اس دن کی برکت ہی کچھ اور ہوں گی, علی بیٹھ جائیں گے تو. میثم کو بٹھا. میثم اور مولا اتنے اصول کے پابند کہ اگر ایک سکہ بھی حرام کا ہوتا کبھی علی کبھی بیٹھ کے دھندا نہیں کرتا. اتنا بڑا بزنس مین میثم تمار. غور سے سنیں, علم کی بات ہو رہی نا. اتنا بڑا بزنس مین میثم, اتنا بڑا بزنس میثم کا. اس لیے کہ آپ دوسری طریقے سے سوچیں, جو بزنس مولا کرے کیا اس بزنس میں کبھی لاس ہوگا؟
ہمارا تو عقیدہ خالی نام علی لکھ کے ہم اپنے غلے میں اپنے آفس میں مولا کا نام لکھ کر برکت لیتے ہیں. یہاں تو مجسم برکت بیٹھا ہوا تھا. میں کیا کہہ رہا آپ سے؟ کیا میسم چھوٹا معمولی بزنس مین تھا؟ ہی واز ملینر اس دور کا. اتنا بڑا کاروبار مدینے کا, اتنا بڑا بزنس مین, اتنا پیسے والا. لیکن میسم میں تو مار جاہل تھا. میں پوچھ رہا ہوں آپ سے, ٹائم تھا میسم کے پاس پڑھنے کا؟ میسم کے پاس اتنا ٹائم تھا کہ مولا کے فضائل کو یاد کرے؟ اتنا بڑا بزنس مین, اس کے پاس تو ایک ایکسکیوز ہے کہ مولا مجھے تو ٹائم ہی نہیں ملتا, میں تو اپنے دھندے میں لگا ہوا ہوں, میں خمس دے رہا ہوں, پیسے کا خیرات کر رہا ہوں, سب کر رہا ہوں مولا, لیکن مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا, میں تو جاہل رہوں گا, وقت ہی نہیں ہے میرے پاس. کیا میسم سے بڑا عالم 60 ہجری میں کوئی تھا؟ اگر جاہل ہوتا تو میسم کی زبان کبھی نہیں کٹتی. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے, کیا بات کر رہا ہوں؟ میسم جاہل ہوتا تو کبھی میسم کی زبان نہیں کٹتی, ہاتھوں پیر تو کاٹ دیا تھا اس نے. اور ابن زیاد نے یہ کہا تھا کہ میں تمہاری زبان نہیں کاٹوں گا, اس لیے نہیں کاٹوں گا کہ تمہارے امام نے کہا نا تمہاری زبان کٹے گی, میں نہیں کاٹوں گا. میسم نے کہا تیرے کہنے سے کیا ہوتا؟ اس نے کہا جو صدیق اکبر ہے. اب پروف کیسے کیا میسم جاہل نہیں تھا؟ دار پہ چڑھ کے فضائل علی کو سنایا. اگر جاہل ہوتا تو ذکر علی کرتا کیسے؟ میری خواہش یہی ہے یوتھ سے کہ ایسے زندگی مت گزارو, جہالت میں رہ کے زندگی مت گزارو. جہالت میں رہو گے تو ہمیشہ ایک ہی جگہ رہو گے, عالم ہوگے دنیا گھومو گے, جہاں جاؤ گے علم کی خوشبو کو پھیلاؤ گے, جہاں جاؤ گے مولا علی کی ٹیچنگز کو پھیلاؤ گے, جہاں جاؤ گے پروپیگیشن آف شیعیزم کرو گے. یہ سب سے بڑی صفت ہے جو آپ کو جہاد کرنا ہے. بچوں سے کہہ رہا, لڑکیاں, اور ایک دوسری چیز یاد رکھیں کہ لڑکی کو ضرور پڑھو. لڑکیاں ہماری کمیونٹی کے پڑھنا چاہیے. ہماری قوم کی لڑکی جاہل نہ رہے, اس لیے کہ وہ جاہل رہے گی تو اس لیے کہ لڑکی اس لیے پڑھے کہ اس سے ایک جنریشن چلنے والا ہے. وہ جاہل رہے گی تو بچوں کو کیا تعلیم دے گی؟ وہ جاہل رہے گی تو گھر کا ماحول جاہل رہے گا. دونوں. لیکن لڑکیاں اگر زیادہ پڑھ لیں اور ہمارے بھائی نہیں پڑھے, آج وہ بھی بڑا ایشو ہے کہ لڑکیاں سب پڑھی لکھی, لڑکے پڑھتے نہیں, میچ ہی نہیں ملتا. اب میچ نہیں ملتا تو شادی ہوئی تو کمپلیکس میں چلے جاتے. بیوی اتنی پڑھی, اب مثال کی طرف بیوی ڈاکٹر ہے اور ہسبینڈ خالی گریجویٹ ہے, تو کیسے زندگی گزرے گی؟ اگر ہماری کمیونٹی کے پورے ڈاکٹرز بن جائیں تو پھر کمیونٹی میں لڑکے نہیں پڑھے, دونوں بیلنس رکھ کے زندگی گزاریں. مولا علی کی ٹیچنگز جو ہے نا وہ بیلنس کے لیے. ہمارے لڑکے بھی پڑھے, لڑکیاں بھی پڑھیں. انشاءاللہ کل چھوٹے امام بارگاہ کی مجلس میں بتاؤں گا کہ جہالت ہونے سے کتنا نقصان ہو رہا ہے ہماری کمیونٹی کو. وہ جہالت جو آج مسلسل ہماری کمیونٹی میں جو پرابلمز ہو رہے ہیں نا, وہ جہالت کی وجہ سے. اور تھوڑا سا علم حاصل کر کے اگر اپنے آپ کو, وہ بھی بڑا نقصان ہوتا ہے. لکھنؤ کا تو مجھے نہیں معلوم, ہمارے حیدرآباد میں ہر گھر میں ایک مجتہد ہے, ہر آدمی ایک فتویٰ دیتا ہے. یہاں تو ماشاءاللہ سب یہ علم کا شہر ہے, لیکن ہمارے پاس, اور آج کل تو فیشن بھی بن گیا نا کہ جو چاہے جس کو چاہے بول دو. تھوڑے سے علم کا. اور ایک چیز ہے, علم کو حاصل کر کے یہ مت سمجھو کہ بہت حاصل کیا. علم کا کوئی اینڈ نہیں ہے, سمجھ میں, علم کا کوئی اینڈ نہیں ہے. علم آپ جتنا حاصل کرتے جائیں گے اتنا بلند ہوتے جائیں گے, جتنا پڑھتے جائیں گے نا روشن ویژن کھلتا جائے گا. آپ انصاف سے بتائیے کہ آج ہمارے ہندوستان میں کیا نہیں ہے, کتنا علم ہے. دوسری کمیونٹیز کو آپ نے دیکھا, دوسری کمیونٹیز میں کتنا علم ہے اور شیعوں میں کتنا ہے. میں ایک افسوس کے ساتھ کہتا ہوں, یہاں بھی میں نے معلوم کیا, محرم بامبے رضوی کالج میں پڑھتا ہوں میں, آج ماشاءاللہ 10 سال سے پڑھ رہا. میں نے رضوی بلڈر سے پوچھا کہ رضوی صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے کالجز یعنی نرسری سے لے کے انجینئرنگ کالج تک ہے, 5 پروفیشنل کورسز ہیں ان کے پاس. MBA ہے, مینجمنٹ کا ہے,
بی ٹیک، بی ایڈ، انجینئرنگ، 5 پروفیشنل کورسز گریجویشنس کے علاوہ. بچے پروفیشنل کورس میں نرسری میں اگر ڈالے تو آپ پروفیشنل بن کے انجینئر بن کے باہر نکلتے اگر پڑھے تو. میں نے پوچھا کیا ہے پرسنٹیج کیا ہے مسلمانوں کا اور شیعوں کا؟ شیعہ کالج تو کہا کہ 5% بھی نہیں ہے شیعہ. افسوس نہیں؟ کتنی افسوس کی بات ہے یار، کتنی افسوس کی بات ہے. 5%، چلو 5% دیتے، 5%، جبکہ آپ کے پروفیشنل کو انجینئرز کتنے نکل رہے آپ کی؟ ہر سال آپ خود بنائیں. آپ کے پاس یہاں میڈیکل کالج ہے، آپ کے پاس یہاں پروفیشنل کورسز ہے، تو آپ کیا، ہم کیا کر رہے ہیں لکھنؤ میں؟ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے لکھنؤ میں جو میڈیکل کالج ہے وہ پورے انڈیا میں ہے. کہ میں کسی کالج کو پروموٹ نہیں کرنے آیا یہاں پہ، مجھے کسی کالج سے انٹرسٹ نہیں ہے. میں بات آئی ہے ٹاپک تو بات کر رہا ہوں. آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ. میں کسی کو پروموٹ نہیں کر رہا، میں ایک بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کی کمیونٹی میں ہر سال 10 ڈاکٹر نکلیں تو یہ خوشی کی بات نہیں ہے. آج اگر 10 نکلیں گے کل 20 نکلیں گے. 10 سال میں کتنے آپ پروفیشنلز آپ کے سامنے آ جائیں گے. 10 ڈاکٹرز، 10 سی اے، 10 انجینئرز اگر نکلتے جائیں آپ کی کمیونٹی میں تو کیا حالت ہوں گی آپ کے شہر کی؟ شہر آپ کا کہاں سے کہاں ہو جائے گا. لوگوں کے ویژن کتنے کھل جائیں گے، سوچنے کا طریقہ کتنا بدل جائے گا، کام کتنے آئیں گے اب. اور وہی اگر ہم جہالت میں رہتے گئے، ہمارا گریڈ ڈاؤن جو ہے ایسا ہو رہا، ہمارا ایسا ہونا چاہیے. مدینۃ العلم کے ماننے والے، باب المدینۃ العلم سے وابستہ ہیں، اور اس کے بعد جہالت. دوسرے ملکوں میں جائے، افسوس سے کہہ رہا ہوں میں، ریئلی آئی ایم سیڈ. یہ دل کی بات ہے جو کہہ رہا ہوں، افسوس سے کہہ رہا ہوں. میں دنیا گھومتا ہوں، ہر جگہ جاتا ہوں، میں جا کے معلوم کرتا ہوں جہاں بھی جاتا ہوں کہ ہماری کمیونٹی کی حال کیا ہے، علم کہاں ہے. افسوس سے کہہ رہا ہوں، یقین کریں، ہندو، دوسرے کوئی مذہب کا نام نہیں لیتا، سب غیر مذہب کے لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. ایک شیعہ نہیں دکھتا بڑے بڑے کالج، بڑے بڑے انسٹیٹیوٹس میں، بڑے بڑے آرگنائزیشن میں، یو این او میں. کون نہیں ہے انڈیا کا؟ بریو انڈینس. اور کوئی معلوم کرو شیعہ ہے؟ کیوں نہیں ہے بابا، کیوں نہیں ہے؟ وائی؟ یہ تھنکنگ ہی ختم ہو گئی کہ اگر ہم ذمہ داری سے کریں. ماں باپ کو چاہیے اچھے اسکولس میں پڑھا کر بچوں کو پروموٹ کرو، زیادہ سے زیادہ علم کو دو. اس کے بعد دیکھو شیعت پھیلے گی کیسا. ایک بات میں یہاں روک کے بولتا ہوں، کرسچینٹی میں اور یہودیزم میں، یہودی کتنے امریکہ میں؟ 2% ہے، 2% پورے امریکہ میں 2% ہے. غور سے سنیں، جوز جو ہے اسرائیل کے 2% ہے، 2%. لیکن آج اتنے بڑے ملک کو چلا کون رہا ہے؟ یہ 2%. جاہل ہوتے نہیں چلاتے، پورے بڑی بڑی آرگنائزیشنز ان کے ہاتھ میں. 2% ہے، پوری دنیا کی اکانومی کو چلا رہی. نیو یارک میں جو وال اسٹریٹ ہے، جہاں پوری دنیا کی اکانومی ہے، جہاں پوری دنیا کا بیس ہے پیسے کا، پورے کیوں مافیا ہے، سب پڑھے لکھے. کیا وہ شیعہ نہیں ہے انڈیا پاکستان میں؟ کیا ہم نہیں پڑھنا؟ میری خواہش ہے، میں سوچ کے کچھ آیا تھا، لیکن صرف ڈاکٹر کے پاس مجلس پڑھا، اور راستے میں چھوٹے ممبرگاہ سے یہاں پہنچے تک جو مجھے ڈاکٹر کے بارے میں بتایا گیا کہ انہوں نے یہ کیا، اتنے ایک مہینے کے اپوائنٹمنٹس ان کو کے بعد اپوائنٹمنٹس ملتے، تو مطلب قابلیت ہے. تو یہ حالت ہے نا. لیکن اگر ہم اس ڈاکٹر کو زندگی کو سامنے رکھو، آئیڈیل بناؤ. بچوں سے کہہ رہا ہوں، باہر اپنی زندگی کو گزارو، علم کو حاصل کرو. اس میں سب سے زیادہ خوشی میرے مولا کی ہے. اگر آپ صحیح معنی میں چاہتے ہیں کہ میرے مولا علی کو خوش کرے، صحیح معنی میں چاہتے ہو نا تم اپنے، ہم نہیں چاہتے میرے مولا میرے سے خوش ہو. اگر میری پوری تقریر سے کسی ایک لڑکے کے ذہن میں بھی آ جائے کہ مجھے علم کو حاصل کرنا ہے، مجھے پروفیشنل بننا ہے، مجھے اپنی کمیونٹی کو صاف کرنا ہے، اپنی شیعت کی مدد کرنا ہے، جیسے یہ ڈاکٹر کر رہا ہوں، تو مجلس کا مقصد پورا ہو